السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سنن ترمذی کی ایک حدیث پڑھتے ہیں جو سیکنڈ ایئر کی اسلامیات اختیاری میں حدیث نمبر 30 ہے، اور یہ ہے کہ نجات کیا چیز ہے اور نجات کتنی چیزوں میں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزوں کے اندر نجات ہے، پڑھتے ہیں۔ عن عقبۃ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عقبہ ابن عامر سے روایت ہے، قال وہ فرماتے ہیں کہ لقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی، یومن ایک دن، فقلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے رسول اللہ، من نجات، نجات کیا چیز ہے؟ فقال یا عقبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عقبہ، املک علیک لسانک، کہ تو اپنی زبان کو قابو میں رکھو، یعنی زبان کی وجہ سے انسان بہت ساری فتنے اور فسادات میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اس لیے اگر کسی کی زبان قابو میں ہو تو بہت سارے جھگڑوں سے وہ اور فتنوں سے انسان محفوظ رہ سکتا ہے، غیبت سے، چغلخوری سے، جھوٹ سے، یہ جتنی بھی برائیاں ہیں تو اکثر یہ زبان کی وجہ سے ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ہے کہ جو کوئی مجھے 2 چیزوں کی یعنی ذمہ داری دے اس کی حفاظت کی، کہ وہ اس پہ یعنی حفاظت کرے گا، ایک ہے زبان اور ایک ہے شرمگاہ، تو میں اس کی جنت کی ذمہ داری دیتا ہوں اور میں اس کا ضامن ہوں۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ یہی 2 چیزیں جو ہے انسان کو بہت ساری یعنی برائیوں کا جڑ ہے یہ چیزیں۔ اور دوسری چیز جو ارشاد فرمائی، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اور کشادہ ہو تیرے لیے تیرا گھر، یعنی آپ اپنے گھر کے اندر زیادہ تر رہے، باہر مٹر گشت کرنے سے، زیادہ پھرنے سے اور فضول باہر گھومنے پھرنے سے کچھ بنتا نہیں، بلکہ اس سے شاید کوئی فتنہ برپا ہو، کوئی فتنہ بن سکے۔ اس لیے آپ مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، یا کوئی نیک کام کے لیے، یا کوئی ضروری کام کے لیے، یا کوئی شرعی حاجت ہو، یا کوئی دنیاوی حاجت ہو، آپ کی ضرورت ہو تو آپ چلے بے شک، لیکن اگر کوئی ضرورت نہ ہو تو گھر کے اندر رہنا یہ آپ کے لیے نجات کا سبب ہے۔ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اور اپنے گناہوں پہ، اپنے خطاؤں پہ انسان روئے، تو اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے رونا، اور کیونکہ انسان خطا کار ہے، سزاوار ہے، گناہگار ہے، تو اگر انسان اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے تو اللہ تعالیٰ انسان سے خوش ہو جاتا ہے۔ اور یہی ہمارے لیے ایک گفٹ ہے، تحفہ ہے، کہ انسان گناہ بھی کرے اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے توبہ طائب ہو کر اور اپنے گناہوں پہ پشیمان ہو کر، تو یہ بھی انسان کے لیے ایک گفٹ ہے، تحفہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔